سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہیں، جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اکیلا ہے، تنے تنہا ہے۔ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ پاک اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ ہم نے اور آپ نے جو ایمان کا کلمہ پڑھا، میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے آپ نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تاجدار مدینہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہماری اور آپ کی کامیابی جو ہے، پوری دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی، حتیٰ کہ قیامت تک جو آخر انسان اس دھرتی پر آئے گا، اس کی کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مبارک دین میں رکھا ہے، اور تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے۔ بس اور کوئی طریقہ نہیں چلے گا۔ بات کو پورا سننا ہے، اس کو دوسروں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ دیکھو، بات جو میں کرنے جا رہا ہوں تو وہ آپ لوگ جان گئے ہوں گے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، بہت غور سے سنیے گا ہماری بات کو۔ آج جو ہے میں اس پر ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا تھا، لیکن آج جو ہے سوشل میڈیا پر آج اسی کی چرچا ہو رہی ہے، چاروں طرف جس کو دیکھو وہی جو ہے 20 بڑھانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہی۔ بس ذرا غور کریں، میری بات کو سنیے گا۔ اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، اور میری بات کو سنیے گا، مخلوق مخلوق ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ہم کو ایمان عطا فرمایا، آپ کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا، آپ کو عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، جس کو اللہ نے بنایا۔ اب غور سے سنیے گا، جو ہمیں آپ کو ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اس کلمے کی ذمہ داری ہر مسلمان کتنا ادا کر رہا ہے، کتنا ادا کر رہا ہے۔ لیکن اب بات یہ جو موضوع چھڑی ہوئی ہے آج کل، بہت زیادہ لوگ گلے نٹی پھاڑ رہے ہیں، نٹی اس کو بولتے ہیں نا، نٹی گلا ایک دم ایسا لگ رہا دم گھٹ جائے گا۔ وہ اتنے بڑے عاشق رسول بنے ہوئے ہیں کہ ان کو برداشت نہیں۔ بے شک کسی مسلمان کو نبی کی شان میں گستاخی ہو، اللہ کی شان میں گستاخی ہو، یہ مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ قرآن پاک کی شان میں گستاخی ہو، مسلمان برداشت نہیں کرے گا، ایمان والا برداشت نہیں کرے گا۔ گستاخی کیا ہے؟ ایک گستاخی کیا ہے؟ ایک مسلمان یہ جانتا ہو کہ یہ پتھر کی مورتی ہے، اس پہ سجدہ کرو، تو مسلمان سجدہ کرے گا؟ کر سکتا ہے مسلمان؟ نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کریے گا۔ لیکن اللہ نے توفیق چھین لی تو وہاں بھی سجدہ کرے گا وہ۔ ایمان کی حرارت اللہ نے ختم کر دی، وہاں بھی سجدہ کرے گا وہ۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔
ذرا غور کریے گا، اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ کر لے بس، اللہ تعالیٰ توبہ کے انتظار میں ہے۔ میرا بندہ پوری زندگی شرک کرے، ایک بار کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں ایمان لے آیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے توفیق دی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، پچھلے گناہ اس کے معاف۔ ایک آدمی انجان میں شرک کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ رسول کا، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ رسول کا، وہ غلطی کر رہا ہے، اسے نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ شرک کبھی نہیں معاف کرے گا۔ غور سے سنیے گا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی، اس کے پاس جاتے اور سمجھاتے بھائی شرک مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، یہ مسلمان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن آج مسلمان کیول ممبر پہ، میں ہر عالم کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہر علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری، میں کہوں گا ڈنکی کی چوٹ پہ، گلا پھاڑنے سے، کرسیاں توڑنے سے، ممبر کو ہلانے سے دین کبھی نہیں پھیلا پاؤ گے، کبھی نہیں پھیلے گا دین، صرف نقصانات ہوں گے۔ یہ چلانے کے لیے دین نہیں ہے، نٹی پھاڑ کے چلاتے رہو۔ میرے نبی نے جو طریقہ بتایا، جو عمل بتایا، وہ کتنا عمل کر رہے ہو؟ ہماری آپ کی زندگی میں کتنا ہے؟ میرے نبی اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا، انسانیت کو جہنم سے بچانا، جنت کا راستہ دکھانا، اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف کو بلانا کہ ایک اللہ ہے، بس دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن آج جو ہے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، بہت غور سے سنیے گا میری بات کو، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا، اللہ نے مجھے ایمان دیا، اس بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو اللہ نے کتنا علم دیا، الحمدللہ، آپ عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ کبھی نہیں، اپنے آپ کو گھمنڈ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اللہ ایک پلک میں ایمان کو چھین لیتا ہے، ایک پلک میں جھپکنے کے برابر اللہ ایمان کو ختم کر دے گا۔ آپ عالم نہیں، جاہل بن جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہو گے اگر تکبر کرو گے، حسد کرو گے، جلن کرو گے۔ کسی کے پیچھے اتنا مت پڑو، کسی کے پیچھے اتنا مت پڑو کہ اللہ ہماری پکڑ کر لے، ہم اس کی گرفت میں آ جائیں۔ ایک بندہ یہ کہے شرک مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، ایک بندہ یہ کہے یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، تو وہ غلطی کیسے کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ کیا جان بوجھ کر کوئی غلطی کرے گا؟ جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرے گا میرے ایمان والے بھائیوں۔ بعض جگہ میں نے کئی لوگوں کو ٹوکا ہے کہ آپ یہ بیان غلط کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہو گئے، بولنا شروع ہو گئے، ان کو بتانا پڑتا ہے یہ موضوع یہ نہیں تھا، ایسے تھا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، ہم کو بتانا ہے۔ اب ان کی گریبان پکڑ لیں، آپ کی زبان سے کیسے نکلا، آپ کو ہم قتل کر دیں گے، آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ یہ تو جاہلیت ہے نا، یہ تو جاہلیت ہی ہوئی نا۔ اللہ سے بڑا اس دھرتی پہ اللہ ہے۔ اللہ کے علم، جب نبی کے علم کے بارے میں کوئی کائنات میں نہیں بیان کر سکتا، خدا کی قسم نبی کے تعریف کوئی دھرتی پہ کوئی زبانی نہیں جو نبی کی تعریف کر سکے۔ جس کی تعریف اللہ کر رہا ہو، جس کی تعریف اللہ کرے، جس کی تعریف اللہ بیان کرے، تو اللہ کی تعریف کون ہے؟ کوئی ہے پیچھے کوئی زبان بچتی ہے؟ ذرا غور کریں۔ جب حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، یہ غلطی ہوئی ان سے، بڑوں نے ٹوکا، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ غلطی پر ٹوکے بولیں۔ جو ساری زندگی قرآن کو بیان کرتا ہو، احادیث کو بیان کرتا ہو، نبی کی سیرت کو بیان کرتا ہو، کیا اس سے کبھی غلطی نہیں ہوگی؟ یا تو پھر آپ اس کو فرشتہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ جبرائیل ہے، پھر یا تو میکائیل ہے، یا تو اسرافیل سمجھ رہے ہوں گے، یا کوئی فرشتہ سمجھ رہے ہوں گے، نعوذ باللہ، یا آپ پیغمبر یا نبی سمجھ رہے ہوں گے، نعوذ باللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ یہ زہر کو گھولنا بند کرو اس دماغ سے، زہر کو مت گھولو، یہ گلا مت پھاڑو، پھٹ جائے گا، گلا پھاڑنے سے دین نہیں پھیلے گا۔ 5 ارب انسانیت جہنم میں جا رہی ہے، بچے بھی مر کے جا رہے ہیں جہنم کے اندر، غیر ایمان والے، بوڑھے بھی مر کے جا رہے ہیں، بچے بوڑھے، ذرا غور کریں۔
کتنے غیر مسلمان جن کو ایمان نہیں ملا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا دین کیا ہے، اسلام کیوں آیا، کس لیے آیا. تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے میرے بھائی. ایک بندہ ساری زندگی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن جب ایمان میں داخل ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کی کیا اوقات ہے کہ ایک بندہ جب اللہ سے توبہ کر لے؟ آپ کون ہوتے بولنے والے؟ آپ کے بیٹے کو کوئی بولے، کوئی کچھ کرے، آپ نہیں برداشت کر سکتے. اللہ کے بندوں کو چھیڑنے کے لیے جب اس نے توبہ کر لیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اب رجوع کر لیا، جب توبہ کر لی، معافی مانگ لی، غلطی ہو گئی، آپ ہو کون؟ آپ حاسدین ہو یا جلن خور ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. پھر کوئی اور مخلوق ہو، میں نہیں سمجھتا. پھر یہ مسلمان میں نہیں سمجھتا کیا ہو، دل کا حال میں نہیں جانتا. ظاہری بات کر رہا ہوں میں، دل کا حال اللہ جو جاری ہے. یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے کوئی توبہ معافی مانگ لے اور وہ اپنے جد پہ اڑا رہے. وہ جدی ہے، اور جدی جو ہے، تکبر جو نفس ہوتا ہے نا، ایک ہٹی، وہ شیطان کا کام ہے. شیطان نے جد کیا تھا، وہ شیطان ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا، نبی کی توہین کوئی مسلمان نہیں برداشت کرے گا. غلطی الگ چیز ہے، یاد رکھیے گا میرے ایمان والے بھائیوں. اگر آپ کو اتنے جوش ہے ممبر پہ میں یہ کر دوں گا، جا کے غیر مسلمان کو دعوت دو کہ بھیا ایمان لے آؤ. وہ تو اللہ کا حکم توڑ رہا ہے نا، نبی کا طریقہ چھوڑ. جا کے سمجھاؤ نا. جب جوتے پڑیں گے تمہیں، تمہاری گردنیں ماری جائیں گی، تب سمجھ میں آئے گا تمہیں. بڑے عاشق رسول بنتے ہو، بہت بڑے عاشق رسول بنتے ہو. فلسطین چلے جاؤ، گازا چلے جاؤ، وہاں کے بچوں کی خدمت کرو. کیوں نہیں جاتے؟ کیوں؟ مر چکے ہو تم. ضمیر مر چکا ہے اسی جگہ. خالی ممبر پہ چلاؤ جیسے میں چلا رہا ہوں. میں بھی یہاں چلا سکتا ہوں. چلانے سے کوئی عاشق رسول نہیں بن سکتا میرے بھائی. آج جتنا جو ہے دین کو مسلمانوں سے نقصان ہو رہا ہے، کسی اور قوم سے نہیں ہو رہا، صرف مسلمانوں سے ہو رہا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے غیر کچھ نہیں کیا کرتے جب تک اپنوں میں تباہیاں نہ پھیل جائے. کچھ شرم باقی ہے تو شرم کر لو. میں ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے گا میرے ایمان والے بھائیوں، پڑھا لکھا آدمی جاہل بن چکا ہے. جاہل، ایک دم جاہل سے بھی بدتر کام کر رہا ہے. ایک پڑھا لکھا، ایک علم حاصل کرنے والا آدمی جاہل سے بدتر کام کر رہا ہے. خدا کی قسم اگر میں کمی دکھاؤں اسی یوٹیوب چینل پہ تو کتنے عالم کی کمی دکھا سکتا ہوں جن کا گردن مارنے کا حکم ہے اسلام کے مطابق. گردن مار دو. نہیں کرو گے تم لوگ، صرف حسد کرو، جلن کرو بس. دکھا سکتا ہوں، اگر کمنٹ میں آپ پڑھ کے بتاؤ نا، کمنٹ میں بتاؤ، میں کلپ نکال کے دکھاؤں اس عالم کا گردن مارو، اس نے یہ گستاخ کیا، اللہ کی شان میں گستاخی، نبی کے شان میں گستاخی. دکھا سکتا ہوں میں، کمنٹ میں بولنا، میں دکھاؤں گا. اگر آپ کے اندر دم ہے تو جا کے پکڑو. دوسروں کی گریوان پکڑتے ہو غلطی پر، اپنی گریوان کو چھپاتے ہو. بے شرمو، تمہاری وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے. غیر مسلمان جہنم میں جا رہا ہے تمہاری وجہ سے. بے شرمو، نالائکوں، تمہیں شرم آنی چاہیے کچھ. خالی ممبر پہ چلاتے ہو کہ یہ گستاخ رسول ہیں. تم کتنے بڑے سچے رسول ہو، کتنے بڑے عاشق رسول ہو، کتنے بڑے عاشق رسول ہو تم. دین کا نقصان تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے مسلمان بھائیوں، تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. تمہیں دین کے لیے پیدا کیا تھا، تم سر قلم کرا دو، لیکن اللہ کے جھنڈے کو بلند کرو. نبی کے لائے ہوئے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. پیٹ تو کتا بھی پال رہا ہے، جانور بھی پال رہا ہے، بکریاں بھی پال رہا ہے، چھپکلی بھی پال رہی ہے. تمہاری وجہ سے ایک سیدھا سادہ انسان دین میں آنا چاہتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. تمہاری تکلیف کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے. مسلمان مرتد ہو رہا ہے آج مسلمانوں کی وجہ سے. مسلمان مرتد ہو رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے، غیر مسلمان کی وجہ سے نہیں مرتد ہو رہا ہے. گھر کی کمیوں کو، گھر کی غلطیوں کو گھر میں رکھو، روڈ پہ مت لاؤ. ننگا ناچ مت کرو، روڈ پہ مت لاؤ. 8 ارب انسانیت کم اور بیس کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہو. وہ کیا سمجھے گی دین کو، کیا سمجھے گی اللہ رسول کے دین کو؟ تم نے مہنگا بنا دیا. دین آسان ہے، میرے نبی نے دین آسان بنایا تھا، تم نے مہنگا بنا دیا. اتنا ڈرتے ہو اللہ سے تو جا کے کسی جاؤ دعوت دو نا اسلام کی، لوگوں کو جاؤ سمجھاؤ لوگوں کو.
اتنی محبت کرتے ہو اپنے نبی سے، اللہ رسول سے اتنی محبت ہے تو کیوں نہیں کام کرتے جو میرے نبی نے بتایا وہ کام نہیں کر رہے ہو؟ ذرا غور کرنا، میری بات کو سوچنا. میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہاں مجھے تکلیف ہے، ساری زندگی تکلیف ہے، ساری زندگی تکلیف ہے. میرا والد جہنم میں چلا گیا، جہنم میں. ہے تمہارے پاس کوئی جواب؟ میرا والد جہنم میں چلا گیا، تمہیں دین کے لیے پیدا کیا اللہ نے، میرے نبی نے ذمہ داری ڈیوٹی لگائی تھی. میں اس لیے اسے کڑوا لگے تو لگتا رہے، مجھے کوئی فرق نہیں. رات دن دل جل رہا ہے میرا، میرا والد جہنم میں جل رہا ہے. بے شرموں، نالائکوں، میں نالائق کہوں گا. کیا الفاظ ہے میرے پاس؟ کوئی الفاظ ہے؟ کچھ شرم غیرت باقی ہے تو بند کرو. اب یہ ٹانگیں کھینچنا کسی کی، جھبا پہن کر ٹوپی لگا کے داڑھی کی آڑ میں بھیڑیا مت بنو، کالا ناگ مت بنو، مسلمان بنو. یہ زبان اور نکلے گی سخت، میں اور ویڈیو میں بولوں گا. میرا والد جہنم میں چلا گیا، میرے پتا جی کے 8 بھائی وہ جہنم میں چلے گئے. تم نے دین کی محنت کیوں نہیں کی؟ تم نے اسلام کی محنت کیوں نہیں کی؟ کتنے ایسے جہنم میں جا رہے ہیں، تم دین کی محنت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اسی میں مر رہے ہو، اسی میں سڑ رہے ہو. کتنی بچیاں مرتد ہو گئیں اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے، گھر ہی کے چراغ سے آگ لگی. انگلیاں دوسرے پہ اٹھاتے ہو. کسی باطل سے اتنا خطرہ نہیں ہے اسلام کو، یاد رکھیے گا. کیونکہ میں 12 سالہ اور 12-13 سال ہو رہا دیکھ رہا ہوں، میں سب صرف مسلمانوں سے نقصان ہو رہا ہے اسلام کو. قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ کتنا معلومات ہے قرآن کے بارے میں؟ کتنا معلوم ہے تمہیں فرائض؟ کتنا شرائط، وضو کے فرائض، وضو کے سنت کتنا معلوم ہے؟ نماز کی سنتیں کتنا معلوم ہے؟ آذان کی سنتیں پتہ ہے کچھ؟ کتنے لوگ سنا ہے کلمہ صحیح نہیں ہے؟ جہاں پہ ہا، بڑا ہا بولنا چاہیے وہاں ہا بولا جا رہا ہے. اب یہی بچا ہے امت کے اندر میرے بھائی. اسی لیے آج جو سمجھ میں آیا نا، سب سے پہلے ایک عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ایک عالم کو ڈالا جائے گا، اس سے آگ بھڑکائی جائے گی. اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگیں کھینچ رہا، غیبتیں کر رہا، برائیاں کر رہا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا اس قوم کو. میں جذبات میں اسے بولوں گا، میں جذبات میں آ گیا ہوں. میرا والد جو ہے جہنم میں آگ میں جل رہا ہے. ہے کوئی جواب آپ کے پاس تو 2 کمنٹ میں. ہے کوئی جواب آپ کے پاس تو 2 کمنٹ میں. آپ مسلمان، آپ کے باپ مسلمان، آپ کی امی مسلمان، آپ کا خاندان مسلمان، کیا فکر ہے دین کی؟ سب تو جنت میں جائیں گے نا. کوئی جائے تو جائے جہنم میں، کیا فکر ہے؟ صرف ایک فکر ہے، پیسہ کمانا ہے، دکان چلانا ہے، گھر بنوانا ہے، گاڑی لینا ہے، سواری لینا ہے، بس اور کچھ نہیں. اور کمیوں کو دوسرے کی تلاش کرنا ہے ساری زندگی، کیڑوں کی طرح تلاش کرنا ہے کہ کب ان کی کمیاں ملے، ہم ان کو بےعزت کریں، کوئی آگے نہ بڑھے. مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم نے جو باتیں کہی، جو ممبر سے لے آئے، بہت سی ایسی باتیں لائی جو تم میں ہمت ہی نہیں ہے کہنے کی، ہے ہی نہیں ہمت کہنے کی. میرے بھائیوں، اب بند کرو یہ ٹوپی ڈرامے، یہ بند کرو. اس سے انسانیت کیا سوچے گی؟ اور یاد رکھنا، اگر یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں بند ہوا، قیامت میں کھڑا رہوں گا وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں. خدا کی قسم اللہ پوچھے گا میری دین کی محنت کتنی کی. گلے پھاڑنے سے دین پھیلا ہوا ہے، نٹی چلانے سے یہ پھٹ جائے گا گلا. اتنا مت چلاؤ، کرسی مت توڑو، پھٹ جائے گا گلا. آرام سے دین کو بیان کرو. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی قیامت تک کوئی جماعت ہی نہیں آئے گی، دھول کے برابر بھی نہیں. انہوں نے دین کو عمل سے پیش کیا، دین کو عمل سے پیش کیا. آج ہم چلا کے پیش کر رہے ہیں، سامنے والوں کو وضو کا پتہ ہی نہیں ہے، فرائض ہی نہیں پتا. ایک جگہ میں نے پوچھا کہ تیمم کے فرائض بتاؤ تو 7 فرائض بتا رہا ہے. اچھا خاصا آدمی 7 فرائض بتا رہا ہے. میں معافی تم سے تھوڑی مانگوں گا یار، میں ایسے چلا کے بولوں گا کیونکہ میرا والد جہنم میں گیا ہے. تمہارے پاس کوئی بھرپائی؟ جا کے نکال لاؤ نا.
دوبارہ اٹھا کے لاؤ، کلمہ پیش کرنا تھا، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ پیٹ تو کتا بھی پال رہا ہے، جانور بھی پال رہا ہے، وہ بھی کوئی کمانے نہیں جاتا تو بھی پال رہا ہے، اللہ پال رہا ہے اس کو، اس کا کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی کھیت باڑی نہیں، کوئی باغ بگیچہ نہیں ہے، لیکن مسلمانی اپنی ذمہ داری کو چھوڑ چکا ہے، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دیا ہے اس نے۔ اللہ کا گجب سے بچو، جو میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے گجب سے بچو مسلمانوں۔ نبی کی ایک سنت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے تھے، جنگ ہار گئے تھے۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہوگا تو کمنٹ میں لکھنا، نہیں میں معافی مانگوں گا کس وقت۔ جو میں نے سنا، مسواک، جنگ ہار گئے تھے، بہت غور سے سنیے گا، جنگ ہار گئے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، میں جنگ کیسے ہار رہا ہوں، مشورہ کیا تو مسواک چھوٹ رہی تھی، انہوں نے یہ غور کیا کہ سنت کوئی چھوٹ رہی ہے، ورنہ ہم جنگ ہار ہی نہیں سکتے۔ جب تلاش کیا تو سنت چھوٹ رہی تھی، مسواک یاد آئے، مسواک کرنے لگے، مسواک کرتے ہی جنگ فتح۔ آج ہم مسواک کتنا ہم کرتے ہیں، قرآن کتنا پڑھتے ہیں، نماز کتنا پڑھتے ہیں، سر پہ ٹوپی لگا کے کتنا چلتے ہیں، داڑھی کتنا لگاتے ہیں، سنت لباس کتنا پہن کر چلتے ہیں، اور دہیج میں لین دین کتنا ہم کرتے ہیں، پٹاخے کتنا پھوڑتے ہیں، ڈی جے کتنا بجاتے ہیں، گانا کتنا ہم سنتے ہیں، اور اپنا نام جو ہے بدل بدل کے پنٹو، سنٹو، چنکو کیا نام رکھ لیتے ہیں، اپنے نام کو چھپاتے، پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے، پوچھنا پڑتا ہے، جب نام بتاتے تو اسے سلام کرنا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں دھاگے بندھے ہوئے ہیں، اور جو ہے جو بیٹیوں بہنوں کا حصہ ہے زمین میں، پیسے میں، مال میں، نہ کوئی دینے کے لیے تیار ہے، وہ حرام کھا رہا ہے خود، یہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے۔ ذرا غور کریں، اور پھر کہتے ہیں ہم جنگ جیتیں گے، ہم حکومت کریں گے۔ پہلے اپنے آپ پر حکومت کرو، داڑھی رکھا کے، ٹوپی لگا کے، سنت لباس پہن کر اپنے گھر میں اسلامی حکومت لاؤ، اپنے آپ میں اسلامی حکومت لاؤ، تو باہر کا سوچو۔ میں کیا کروں، میں بہت زیادہ دیکھا، بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے یوٹیوب پر، تب مجھے یہ برداشت سے باہر ہے۔ کیا سوچے گا غیر مسلمان، ایک اچھا خاصا غیر مسلمان جو ایمان نہیں ہے لیکن مسلمان سے بہتر اخلاق اس کا ہے۔ یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، ہر مسلمان ایسا نہیں ہے، ہر غیر مسلمان ایسا نہیں ہے، ذرا غور کرے۔ لیکن میں اپنے والد کے بارے میں رات دن جو کراہیت ہے، جو درد ہے، وہ آپ کو پوری دنیا کے مسلمان کو نہیں ہوگا۔ میرے پتا جی کے 8 بھائی تھے، جہنم میں چلے گئے، صرف والدہ کو میں نے کلمہ پڑھایا، باقی جو ہمارے خاندان والے، کیا دل پہ بیت رہے ہوگے۔ نبی کی بات سچی مانتے ہو نا، حق ہے، سچ ہے، جہنم حق ہے، سچ ہے، بغیر ایمان والا جہنم میں جائے گا۔ پھر آگے ویڈیو میں بولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کو بند کرو، یہ ٹوپی ڈرامہ، مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے پڑنا بند کرو، اپنی آخرت کو بچاؤ۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، رجوع کیا، غلطی ہوئی ہے۔ ایک بندہ جو چلے گا تبھی گرے گا، ایسا نہیں ہے۔ فلائٹ اڑتی ہے تبھی وہ بلاسٹ ہوتا ہے، گاڑیاں چلتی ہے تبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم چلیں گے تبھی ہمارا ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا، کہیں ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی بھی ہو، کیسا بھی انسان ہو۔ نہ چلو گھر پہ بیٹھے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی بیان کرے گا، ساری زندگی کرے گا، غلطیاں ہوگی۔ کبھی کبھی امام صاحب کہتے ہیں موبائل بند کرو، نہیں بجنا چاہیے ٹوئن کو، لیکن کبھی کبھی انہی کا ٹوئن بج جاتا ہے تو گریبان پکڑ لو گے ان کا۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان سے۔ بس زیادہ کچھ نہیں بولوں گا میں، جذبات میں بھی ہوں، اس کا بھرپائی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ میں ہر عالم کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہر عالم کو نہیں کر رہا ہوں، ہر مسلمان کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو نٹی پھاڑ رہے ہیں گلے پھاڑنے میں، ان کے لیے پیغام ہے، جو نٹی پھاڑتے ممبروں پہ، کسی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہر عالم کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری سے یہ مسلمان ہٹ چکا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔